المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين أكرم الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين حبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين المنتخبين المكرمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن ربي تبارك وتعالى ما تقرب إلي عبد بمثل ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته فكنت له سمعا وبصرا ولسانا ويدا ورجلا بي يسمع وبي يبصر وبي ينطق وبي يبطش وبي يمشي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ، الا کلمہ تنبیہ، اور تنبیہ کا معنی ہوتا ہے غافلوں کو بیدار کرنا، متوجہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوب غور سے سنو، توجہ سے سنو. ان اولیاء اللہ، یقیناً جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم، انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہونے والے ہیں. وہ کون ہیں اولیاء اللہ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے اور پوری زندگی متقی رہے. ایمان کے بعد ان کی زندگی تقوی سے مزین ہوئی، آراستہ رہی. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی. لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے اور اللہ کے کلمات کبھی بدلتے نہیں ہیں. ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جسے فوز عظیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ان آیات کریمہ کو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، اور اولیاء اللہ کی شان میں جب بھی کوئی محفل اور مجلس ہو تو اس محفل کی زینت قرآن کریم کی یہ آیات ہے، جو اہل سنت والجماعت کے علماء کی زبان پہ آپ سنتے رہتے ہیں. تو آج میں انہی آیات کریمہ کی روشنی میں کچھ عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کریمہ میں دو چیزیں بڑی واضح ذکر کی
کہ اولیاء اللہ کی شان کیا ہے اور اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہے۔ شان تو ان کی یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ انہیں ڈر نہیں۔ خوف کسے کہتے ہیں اور غم کسے کہتے ہیں؟ حزن غم کو کہتے ہیں، خوف ڈر کو کہتے ہیں۔ تو جو کچھ قرآن کریم کی لغت کی کتب میں اس کی تفصیل ہے، اس کا اجمال اور اختصار یہ ہے کہ اپنی ذات پر ناپسندیدہ خطرے کے مسلط ہونے کا نام خوف ہے۔ جیسے کسی کوئی کہتا ہے کہ مجھے شیر سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اس بات کا خوف آ رہا ہے، تو اپنی ذات کے اوپر ناپسندیدہ چیز جو ہے اس کے وارد ہونے کے خطرے کا نام خوف ہے۔ اور کسی محبوب سے جدا ہو جانے کے خطرے کا نام غم ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ اسے بیٹے کے مرنے کا خوف ہے، بلکہ یہی کہتے ہیں اسے بیٹے کے وصال کا غم ہے۔ غم محبوب چیز کے جدا ہونے کے ڈر کا نام ہے، خوف اپنے ہلاک اور ضائع اور ناپسندیدہ چیز کے وارد ہونے کا نام ہے۔ تو جس کا سینہ خوف الہی سے اتنا پر ہو کہ کسی اور چیز کی گنجائش ہی نہ رہے، تو اسے پھر اللہ کے علاوہ کسی کا خوف کیسے ہوگا؟ در سینہ نصیر الدین جز عشق نمی گنجن۔ حضرت محبوب الہی کی مجلس میں نصیر الدین چراغ دہلوی کو آپ نے کہا کوئی نیا کلام پیش کرو، تو انہوں نے یہ شعر پڑھا کہ در سینہ نصیر الدین جز عشق نمی گنجن، کہ نصیر الدین کے سینے میں عشق الہی اس قدر سما گیا ہے کہ کسی اور چیز کے ذرے کی گنجائش ہی نہیں رہی کہ وہ میرے سینے میں داخل ہو سکے۔ این طرف تماشا بین دریا بہوبا بندر، یہ عجیب تماشا ہے کہ پورا سمندر سمٹ کر ایک بلبلے میں آ گیا ہے، اور اس پہ محبوب الہی کو وجد ہو گیا۔ سمجھنے والے سمجھتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ نصیر الدین صحیح کہتا ہے، اس کی یہی حالت ہے کہ اس کے سینے میں جز عشق الہی کے کسی اور چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو وہاں خوف کیا آئے گا جہاں اللہ کے خوف کے علاوہ کسی چیز کی گنجائش ہی نہیں رہی؟ جب اللہ تعالیٰ کا خوف اس قدر سرایت کر گیا ہے کہ کسی غیر کے خوف کی گنجائش ہی نہیں رہی، تو غیر کا خوف کیا ہوگا؟ تو یہ معنی نہیں ہے کہ جو اللہ کا ولی ہے بے خوف ہو جاتا ہے، کسی سے غلط سمجھا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ساری مخلوق سے بے خوف ہو جاتا ہے، مگر خالق کا خوف اس کے دل میں پورا سما جاتا ہے۔ یخافون ربہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بیان کی کہ وہ ہر وقت اپنے رب سے بہت زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ چونکہ خوف الہی نے ان کے پورے دل اور سینے کو گھیر لیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں باقی تمام خوفوں سے اللہ نے بری کر دیا۔ سرکار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث پاک میں، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے تمام اہم چیزیں اور ان کا خوف ترک کر کے اللہ کے خوف کو اور آخرت کے خوف کو اپنے دل پر مسلط کیا، تو کفاہ اللہ تعالی، اللہ اسے دنیا کی تمام پریشانیوں کے مقابلے میں خود کافی ہو جائے۔
ومن تشبعت به الہموم الی احوال الدنیا، اور جس کو دنیاوی معاملات کی پریشانیاں لے کے پھرتی رہیں کہ ایک سے نکلا تو دوسری آ گئی، دوسری سے نکلا تیسری آ گئی، اور اس کی پوری فکر نہ تو اللہ کی طرف ہوئی نہ آخرت کے گھر کی طرف ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ اسے دنیا کی کسی جنگل کی گھاٹی میں ہلاک کر دے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے توسا بار کے جنگل میں ایک شخص کو دیکھا کہ جو شیر پر سوار ہے اور اس نے ہاتھ میں اژدہا کا چابک بنایا ہوا ہے۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ اے مرد یہ بتا، یہ دونوں انسان کے دشمن ہیں، شیر بھی درندہ ہے اور یہ سانپ بھی انسان کا دشمن ہے، اور ان دونوں کو تو نے زیر کیا ہے۔ اس نے کہا سعدی تو نے یہ پڑھا نہیں ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو جائے پھر ہر چیز اس سے خوف کرتی ہے، اسے کسی سے خوف کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ولی کی شان۔ یہ سب سے پہلا انعام اسے یہ دیا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا خوف اسے گھیر چکا ہے، اور یہ خوف اس قدر ان ہستیوں پہ زیادہ ہوتا ہے کہ اس خوف کا ایک معمولی ذرہ اگر ہماری طرف متوجہ ہو جائے تو ہمارا عقل جواب دے جائے۔ جس طرح ان کی راتیں گزرتی ہیں اور جس طرح ان کی چیخیں عرش اولا تک بلند ہوتی ہیں۔ اب وہ جو شان اللہ تعالیٰ نے انہیں بخشی ہے اس کے اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو اللہ اور ان کے درمیان معاملہ ہے۔ دیکھیں نا، کسی بندے کو خوف کسی چیز کا نہیں ہے، یہ اس کے دل کی بات ہے، اور یہ اس کی اور رب کے درمیان معاملہ تھا۔ اس کے اعلان کی کیا ضرورت تھی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، کہ سنو انسانوں، یقیناً جو اللہ کے ولی ہیں انہیں کوئی خوف نہیں۔ اس اعلان کی غرض و غایت کیا تھی؟ اس اعلان کی غرض و غایت یہ تھی کہ دنیا کی وادیوں میں تھپیڑے کھانے والوں، پریشانیوں اور آفتوں اور مصیبتوں کے طوفانوں میں سرگرداں پھرنے والوں، اگر چاہتے ہو کہ تمہیں ہر قسم کے خوف سے نجات ملی تو میرے ولیوں کے سائے میں آ جاؤ، یہ وہ مقام ہے جہاں لا خوف علیہم۔ اگر ادھر نہیں آؤ گے تو یہ کبھی تم پریشانیوں سے نہیں نکل سکو گے۔ یہ اعلان اس لیے کیا جا رہا ہے کہ انسانوں کو پتہ چل جائے کہ یہاں غم بھی مٹ جاتے ہیں، یہاں وہ چیزیں جو آنکھیں ڈال کر انسان کے مستقبل پہ اس کی نیند کو اچاٹ کر رہی ہوتی ہیں اور اس کے دل اور دماغ کو مفلوج کر رہی ہوتی ہیں، وہ ساری ٹینشنز اور ڈپریشن اور اپنے عزیزوں کی محبتوں کی غمی، فرمایا یہ ساری مٹتی ہیں تو اولیاء اللہ کے سائے میں آ جاؤ، یہاں آ کر مٹتی ہیں۔ یہ اعلان کر دیا کہ یہاں نہ خوف رہتا ہے نہ کسی قسم کا غم باقی رہتا ہے۔ ایک بات جو صاحب توحید کے لیے بڑی باعث ناز ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اس بات پر بہت ہی حیران ہوں کہ ہیں اس کے بندے، سب سے بڑی ہستی تو خدا کا محبوب ہے، اور وہ بھی اللہ کا عبد کامل ہے۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، تو بندہ جتنا بلند ہو جائے پھر بھی اس کا عبد ہے۔ والعبد عبد فإن تعالی، محدث ترمذی یہ شعر لکھتے ہیں، حالانکہ محدث شعر نہیں کہتے، جب وہ کہتے ہیں تو وہ ان کی عشق کی آواز ہوتی ہے، وہ صاحب قال ہو کر نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں تو صاحب حال ہو کر کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ والعبد عبد فإن تعالی،
کہ عبد عبد ہی ہے، خواہ وہ لا مکان سے بھی اوپر چلا جائے، والمولا مولا وان تنزل، اور وہ مولا مولا ہی ہے خواہ جتنا قریب آ جائے۔ تو اس بات پر اولیاء اللہ اگر ابد الآباد تک ناز کرتے رہیں تو حق نہیں ادا کر سکتے کہ رب نے انہیں یہ نہیں کہا کہ ان عباد اللہ لا خوف، بلکہ اللہ نے انہیں لقب دیا ان اولیاء اللہ ہیں اس کے بندے، مگر وہ انہیں اپنا دوست کہہ رہا، اور انہیں ان الفاظ سے یاد کرنا کہ ان اولیاء اللہ ہے، کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کے لیے یہی کافی۔ اگر اور کچھ بھی نہ ہوتا تو یہی کافی تھا کہ جنہیں دوست کہہ دیا جائے۔ تو کون ہے جو دوست کی ذلت کو برداشت کرے؟ کون ہے جو دوست کی حالت زار کو برداشت کرے؟ وہ کون سا دوست ہے جو کسی وقت دوست کا ہاتھ چھوڑے؟ تو جب اللہ کہے کہ یہ میرے دوست ہیں اور شان اس کی اتنی بلند ہوں، تو وہ کہاں اپنے دوستوں کو نیچا ہونے دے گا، بلکہ جو اس کے دوستوں کے غلام ہوں گے وہ ان پر بھی کرم کرے گا، بلکہ ان کے کتے پر بھی کرم کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی کرم کرے گا۔ وہ سب سے زیادہ لجپال ہے، اور اس نے بندوں کو صفتیں دی ہیں اور بندوں کی ذاتیں بھی ہیں، لیکن توحید اس طرح نہیں جس طرح یہ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ یہ کبھی ان کو توحید سمجھ نہیں آئے گی۔ توحید یہ ہے کہ اس جیسی ذات کوئی نہیں، توحید یہ ہے کہ اس جیسی صفات کسی کی نہیں، لیسا کمثلہ شیء، یہی توحید ہے۔ ورنہ اس نے انسان کو بھی قدرت دی ہے کہ نہیں دی؟ انسان کو سمیع بصیرہ نہیں کہا کہ ہم نے اسے سمیع کیا بصیر کیا، وہ خود بھی سمیع ہے بصیر ہے، انسان کو وہ سمیع و بصیر کہہ رہا۔ وہ خود رؤوف الرحیم ہے، اپنے محبوب کو بھی کہتا ہے بالمومنین رؤوف الرحیم، کہ یہ ایمان والوں پر رحیم ہے۔ وہ خود وکیل ہے، تم بھی وکیل کہتے ہو لوگوں کو، وکیل تھوڑے ہیں جو پھر رہے ہیں، حالانکہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو یہ نہیں توحید سمجھے، کہتے ہیں جی اللہ کے ساتھ برابری ہو جائے گی، جبل لوگ، عقل ان کا خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابری نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اپنے نام مخلوق کو دیے، اپنی صفات نبی کو دی۔ توحید یہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، توحید یہ ہے کہ نہ اس کی ذات کی کوئی مثل ذات ہے، نہ اس کی صفات جیسی کوئی صفات ہے، بس یہی توحید ہے۔ اور اس ذات نے جب اتنا کرم کیا کہ اس جیسا کوئی کریم نہیں، اس جیسا کوئی جواد نہیں، اس جیسا کوئی لجپال نہیں، وہ کہے یہ میرے دوست ہیں، تو پھر دوست کوئی اپنے دوست کی تکلیف کو برداشت کر سکتا ہے؟ پھر یہ کہنا کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے، تو صدر زرداری کے کسی دوست کے متعلق تو یہ بات کر کے دکھا کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے، تجھے آٹے اور نمک پانی کا بھاؤ دکھا دیں گے، اور تو اللہ کے دوست کو کہتا ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتا، جو اللہ یہ کہتا ہے کہ میرے دونوں ہاتھ ید اللہ ملان منذ خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان بنی، حضور کہتے ہیں میرے اللہ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، اور سخاء اللیل والنہار، جس طرح سمندر کا پانی نیچے گرتا ہے آواز سے، اس سے زیادہ میرا رب دن رات سخاوت کر رہا ہے۔ وہ سخاوت اس کے بندوں پہ نہیں جا رہی تو کدھر جا رہی ہے؟ تو تجھے کوئی خبر نہیں کہ رب کی سخاوت کی کیا شان ہے؟ تو انگریزوں کے غلاموں کی شان تو پہچانتا ہے کہ انگریز نے ان پر سخاوت کی تو ان کی نسلیں بھی نواب بن گئیں۔ ایک دنیا دار کتے کی یہ شان ہے کہ اس کی سخاوت سے لوگ نسلیں در نسل نواب آ رہے ہیں، اور جو رب العالمین ہے جس کی ہر وقت سخاوت ولی پی ہے، اس کے متعلق یہ کہتا ہے کہ وہ کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ یہ شکوہ کس کا تو کر رہا ہے؟ یہ ان بندوں کا نہیں ہے، یہ شکوہ اس ذات کا ہے جس نے کہا ہے یہ میرے دوست ہیں۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ان کو میں نے کرامت دی ہے، یہ عزت دی ہے کہ جو وہ چاہیں گے میں کروں. کیا یہ قرآن نہیں ہے؟ 24واں پارہ. لہم ما یشاؤون عند ربہم، جو وہ چاہیں گے ان کا رب ان کی چاہت کو رد نہیں کرے گا. فرمایا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، کہ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اس کے سوال پر تاکید نہیں کی، اپنی عطا کو تاکید سے ذکر کیا. اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو لَأُعْطِيَنَّهُ، میں ضرور اسے عطا کروں گا. یہ قرآن کریم نے کہا کہ اگر وہ مجھ سے مانگے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ دعا کر دیں. اور اللہ تعالیٰ کا محبوب کہتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے تو میں اسے ضرور عطا کروں. شیخ مجدد لکھتے ہیں، یہ تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو عربی میں تفسیر ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ مجدد رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے اور ان کے صاحبزادے بھی بیٹھے تھے. ان کے صاحبزادے ملا طاہر لاہوری کے شاگرد تھے. تو شیخ مجدد نے کہا کہ کمال کی بات ہے کہ کسی کا استاد مدت گزر گئی ہے پڑھاتے ہوئے، لیکن لوح محفوظ پہ اور اس کی پیشانی پہ ابھی تک بدبخت لکھا ہوا ہے. میں پڑھ رہا ہوں، ادھر بھی پڑھ رہا ہوں، اس کی پیشانی کو بھی پڑھ رہا ہوں، بدبخت ہے. تو ان کے صاحبزادے خواجہ معصوم نے عرض کی کہ حضور میرا استاد ہے، مہربانی فرمائیں. اب کتابیں پڑھانے والے، حروف چٹنے والے یہاں تک تو پہنچ چکے تھے کہ انہوں نے پیروں کے بیٹوں کو، صاحبزادوں کو عالم بنا دیا، مگر یہ کوئی مقام ایسا ہے جہاں حروف سے آگے کا معاملہ ہے. تو اس وقت صاحب تفسیر مدری لگتا ہے کہ شیخ مجدد نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر یہ کہے کہ اللہم ان عبدک عبد القادر یقول، کہ اے اللہ تیرا بندہ شیخ عبد القادر جیلانی وہ یہ کہتا ہے کہ ان اللہ یرد القضاء بدعائی ما ابرم ما لم یبرم، کہ جب میں ہاتھ اٹھا کر رب سے مانگتا ہوں تو ٹلنے والی نہ ٹلنے والی ہر تقدیر ٹل جاتی ہے. یہ تیرے اس بندے کی شان ہے، اور میں بھی ایک تیرا بندہ ہوں، میں بھی تیرے دربار میں التجا کر رہا ہوں کہ اس کی پیشانی سے بدبختی کو دھو دے. آپ نے دعا کی اور چند لمحات کے بعد مراقبے میں گئے اور اس کے بعد دیکھا کہ الحمدللہ لوح محفوظ پہ بھی تقدیر بدل گئی ہے اور اس کی پیشانی کے اندر بھی نیک بختی ثبت ہو گئی. لہم ما یشاؤون عند ربہم، اور حدیث قدسی ہے کہ وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور عطا کرتا ہوں. تو اگر پیران پیر نے کسی کے لیے سوال کر دیا کہ یہ چور میرے گھر آیا ہے، تو زمانے کا ایک کتب فوت ہو گیا اور لشکر کا سردار آیا، اس نے کہا حضور علاقے کا کتب فوت ہو گیا. آپ نے فرمایا وہ ایک پڑا ہوا ہے اندھا ہو کر میرے گھر میں چوری کے لیے آیا تھا، اس کو لے جاؤ. تو اگر اللہ تعالیٰ کا بندہ ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَأُعْطِيَنَّهُ، میں ضرور عطا کروں گا. تو اس حدیث کا کیا جواب دو گے جب اللہ وعدہ فرما رہا ہے کہ وہ سوال کرے تو میں اس کے سوال کو رد نہیں کروں گا؟ یہی وہ شان ہے جو مقام ولایت کے اندر ہے، اور اس کو کرامت کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا قریب ہو چکا ہے کہ جب بھی وہ اللہ سے التجا کرے گا اس کی شان ولایت یہ ہے کہ اللہ اس کے سوال کو رد نہیں فرماتا.
صاحب سبع سنابل لکھتے ہیں کہ غوث بہاول حق زکریا ملتانی اور خواجہ فرید الدین گنج شکر اور سید عثمان مروندی، یہ تینوں یہاں سے انہوں نے سفر کیا اور بغداد کا ارادہ کیا. گئے اس نیت سے تھے کہ بغداد جا کر شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی کے ہاتھ پر بیعت کریں. جب وہاں پہنچے عثمان مروندی بڑے زاہد تھے، انہوں نے دیکھا کہ جانوروں کے جو زنجیر ہیں وہ بھی سونے کے ہیں، تو غصے میں آ کر اپنا خرقہ پھاڑ کر پھینکا اور کہا کہ کس درویش کے پاس ہم آ گئے ہیں کہ جو درویش سارا دنیا کے اندر ڈوبا ہوا ہے. خیر باقی حضرات نے کہا کہ درویشوں کے معاملے میں تھوڑا سا حوصلہ کرنا چاہیے. جب وہاں پہنچے تو شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی تھوڑی دیر سے تشریف لائے اور آپ نے سب سے پہلے فرمایا کہ میرے حجرے میں جاؤ. وہاں گئے تو فرمایا وہ خرقہ اٹھا کر لے آؤ. جب خرقہ اٹھا کر لائے تو وہی تھا جسے پھاڑ کر عثمان مروندی نے پھینکا تھا. آپ نے فرمایا عثمان ہم درویشوں کے خرقوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے. بس ان کا معاملہ وہیں حل ہو گیا. اور اس کے بعد فرید الدین گنج شکر کو فرمایا کہ تیرا حصہ میرے پاس نہیں، وہ قطب الدین بختیار کے پاس ہے، اور غوث بہاول حق زکریا ملتانی کو بیعت فرما لیا. اور اس کے بعد کہا کہ میرے پاس آج تم نے قیام کرنا. اور ایک آپ کے گھر کے اندر خادمہ تھی، بڑی عمر رسیدہ تھی، کافی عمر کی تھی. اس کو فرمایا کہ یہ بڑے پاک لوگ میرے پاس آج آئے ہیں اور ان کو کھانا کھلانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے لیے پانی تم نے لانا ہے. تو سب سے پہلی باری فرید الدین گنج شکر کی آئی. یہ لکھ رہا ہے سبع سنابل 500 سال پہلے کی کتاب ہے، اس دور کی نہیں ہے. تو فرید الدین گنج شکر ہاتھ دھوتے رہے، ایک لوٹا بھی گیا، دوسرا لوٹا بھی گیا، تیسرا لوٹا بھی پانی کا لگ گیا. اب غوث صاحب بڑی غصے سے دیکھتے رہے کہ عجیب معاملہ ہے، ہاتھ دھونے کے لیے 4 لوٹے لگ رہے ہیں. خیر کافی دیر کے بعد آپ کے ہاتھ دھلے، پھر ان کی باری آئی، جلدی جلدی فارغ ہو گئے. جب کھانے پہ بیٹھے تو دونوں نے کہا کہ فرید الدین یہ کیا تم نے کیا کہ بیچاری بڑھیا حضرت کا حکم پہ آئی تھی، تو نے تھکا دیا اس کو کہ 4 لوٹے پانی کے دھو دیے. فرمایا اصل بات یہ تھی کہ میں نے دیکھا اس کی پیشانی پہ بھی بدبختی ہے، لوح محفوظ پہ بھی بدبختی نہیں. اور میں نے کہا کہ اتنی بڑی ہستی کی خدمت کرتی اور اس دنیا سے بدبخت ہو کر جائے تو میرے ہاتھ دھلانے آئی ہے، تو یہ کیسے ہو کہ میں اس کو بدبخت چھوڑوں. فرمایا میں تو دھوتا رہا، ادھر تقدیر کو بھی دھوتا رہا. تو جب ادھر سے بھی مٹ گیا ادھر سے بھی مٹ گیا تو اس کے بعد میرے تو ہاتھ دھلے، میں اپنے ہاتھ نہیں دھوتا رہا، میں تو اس کی تقدیر کو دھوتا رہا ہوں. یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں. آپ یقین کریں کوئی پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں آخری سانس کیسے آئے گا، کیونکہ خاتمے کا معاملہ بڑا سخت ہے. اسی کتاب میں میں نے پڑھا کہ مخدوم شاہ جہانیاں جنہوں نے حضور فرید الدین گنج شکر کے بعد سب سے زیادہ پنجاب میں اسلام پھیلایا، پنجاب میں سرفہرست حضور گنج شکر ہیں جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا. اس کے بعد اس خطے میں اگر دین اسلام کی سب سے زیادہ تبلیغ کی ہے تو سید مخدوم شاہ جہانیہ نے کی ہے. یہ سید ہیں اور غوث بہاول حق زکریا ملتانی کے خلیفہ خاص ہیں.
آپ پیدل حج پر گئے، پیدل حج فرمایا، اور جب مدینہ طیبہ میں پہنچے تو سفر کی وجہ سے کپڑے بھی میلے کچیلے تھے اور چہرے کا رنگ بھی بدل گیا تھا، رنگ ذرا سفیدی کی بجائے تھوڑا سا گندم گوں ہو گیا۔ تو وہاں کسی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ اس وقت مدینہ طیبہ میں لوگ بہت اچھے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں، خطہ پنجاب سے، اور میں نسباً سید ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جھوٹ نہ بول، سید کبھی ایسے چہرے والا ہوتا ہے جیسے تیرا چہرہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے نسب کو تو غیر نسب کی طرف نہیں لے جا سکتا، اگرچہ بڑا گنہگار ہوں لیکن میرا نسب حضور کی اولاد میں سے ہے، تو میں کیسے کہوں کہ میں نہیں ہوں؟ یہ میں کہہ سکتا ہوں اپنی زبان سے۔ تو انہوں نے کہا پھر کیا نشانی ہے؟ انہوں نے کہا آ جاؤ اگر نشانی دیکھنا چاہتے ہو۔ تو آپ نے ہاتھ باندھ کر حضور کے روضہ اطہر کے سامنے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو اندر سے بآواز بلند آواز آئی وعلیکم السلام یا بنیا، اے میرے بیٹے تجھ پر بھی سلام ہو۔ اس کے بعد وہ اہل مدینہ قدموں پہ گرے پڑے تھے اور ان کے پاؤں چوم رہے تھے۔ یہ مقام ہے مخدوم شاہ جہانیہ کا، اپنے نسب کے لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے 12,000 ان کے وہ مرید ہیں جن کے متعلق صاحب سبا سنابل لکھتا کہ وقت کے ولی اللہ کے سامنے تہجد کے وقت ہاتھ اٹھا کر کہتے تھے اے اللہ مخدوم شاہ جہانیہ اور اس کے 12,000 مرید ولیوں کا صدقہ ہماری یہ دعا قبول فرما۔ اور ان کے متعلق میں نے یہ پڑھا کہ انہوں نے اپنے وقت خاص میں اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اللہ میرا خاتمہ بالخیر یقینی ہو۔ یہ ڈر ہر ایک پہ ہے، ہر ایک پہ ہے، صحابہ کرام سب سے زیادہ ڈرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الہام کیا کہ اے مخدوم اگر چاہتے ہو کہ تمہارا خاتمہ بالخیر ہو تو اس وقت سلسلہ چشتیہ کا سلطان شیخ مینا ہے، اس کو جا کر عرض کر اگر اس کے ہاتھ اٹھ گئے تو میں تیرا خاتمہ خیر کر دوں گا۔ جب اتنی بڑی ہستیوں کی یہ شان ہے تو بتاؤ ہم غریب مسکین کس مقام میں؟ ہمارے عمل کیا ہیں پتہ نہیں کیا ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ اگر دل جا کر کہیں رکتا ہے تو اس بات پہ رکتا ہے کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں۔ تو دل جا کر رکتا ہے تو یہاں رکتا ہے کہ جنہیں خوشخبریاں ملی ہیں ان کی چوکھٹ سے گزر رہے ہیں، امید یہ ہے کہ یہ خوشخبری ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ میں نے تذکرہ خواجہ خواجگان حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اس میں پڑھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ مجھے کعبہ شریف میں لے گئے اور کعبہ کے سامنے خواجہ عثمان ہارونی نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے عرض کی کہ اے اللہ میں تیرے دربار میں معین الدین کو لے آیا، یہ میری کمائی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کعبہ کے چاروں کونوں سے آواز آئی کہ ہم نے اسے قبول کیا۔ ان ہستیوں کے تقوی اور زہد کو پڑھو تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے 70 سال تک خواجہ معین الدین اجمیری فرماتے ہیں میں نے پیٹھ زمین پر نہیں لگائی، 70 سال تک میں لیٹا نہیں کہ بے ادبی ہے بادشاہ کے سامنے غلام کیسے لیٹے،
اتنی مراقبہ کی شان حاصل تھی کہ 70 سال لیٹے نہیں اور روزے سے رہے اور ختم قرآن ہر رات کیا، اتنا مجاہدہ کیا، لیکن فرمایا وہ مجاہدہ تھا، روشنی اس دن ملی جس دن میرے پیر نے میرا ہاتھ پکڑا۔ جنید بغدادی کی مسجد جنیدیہ بغداد میں میرا پیر بیٹھا تھا، اور جب میں نے بیعت کی تو تحت الثری سے لامکان تک ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی، اور وہی پیر لے کے گیا، اور کعبہ شریف سے آواز آئی ہم نے اسے قبول کر لیا۔ فرمایا پھر مجھے میرا پیر مدینہ شریف لے کے گیا، اور سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر مجھے کہا معین الدین محبت اور ادب سے سلام پیش کرو، تو میں نے دس بستہ سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو آواز آئی وعلیکم السلام یا سلطان المشائخ البر والبحر۔ کہ خشکی اور سمندر کے تمام مشائخ کے سلطان تجھ پر بھی سلام۔ فرماتے ہیں انہی اسنا میں ایک دفعہ کعبہ شریف میں مصروف عبادت تھا، اور اس اولیاء اللہ کے ذکر کی کیفیت یہ ناممکن ہے کہ میں بیان کروں، یہاں بڑی لذت ہے، اور اس عالم کون و فساد کی تنگ کوٹھڑی سے جب کوئی نکلتا ہے مقام قرب کی طرف تو نسیم رحمت الہی کی ہوائیں چلتی ہیں، اور ان ٹوٹے ہوئے دلوں کو شگفتہ پھول بنا کے رکھ دو۔ دم عارف نسیم صبح و دم ہے، اسی سے ریشہ ماں نام نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ اپنے ذکر کی لذت نصیب فرمائے۔ جتنی معرفت ہوتی ہے اتنی لذت ہوتی ہے ذکر کے اندر، تو اللہ تعالی معرفت دے، ان گونگے بہر و ڈوروں کی طرح زبان ہلانا نہ ہو، تاکہ اس کے ذکر کی لذت نصیب ہو۔ ایک صوفی کہتا ہے وَذِكْرُكَ لِلْمُشْتَاقِ خَيْرُ شَرَابٍ وَكُلُّ شَرَابٍ غَيْرُهُ كَشَرَابٍ۔ اے میرے محبوب حقیقی، سب سے بہترین شراب تو تیرے عاشق کے لیے تیرا ذکر ہے، اور تیرے ذکر کے علاوہ جتنی لذتیں ہیں وہ دھوکہ۔ تو آپ فرماتے ہیں میں کعبہ شریف کے سین میں مصروف عبادت تھا کہ رحمت الہی کے جھونکے شروع ہو گئے۔ کعبہ شریف ہو اور ذاکر ایسی ہستی ہو، آل رسول ہو، طیب و طاہر ہو، اور پیر کامل نے جس کے پردے دل کے اٹھا دیے ہوں، تو فرمایا میں ذکر میں مصروف تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی معین الدین مانگ جو کچھ مانگنا چاہو، یہ ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ فرمایا مانگ جو کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ فرمایا قیامت تک میرے سلسلے میں جتنے ہیں سب کی بخشش مانگتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کعبہ میں ضمانت دے دی، قیامت تک جو تیرے سلسلے میں ہوگا اس کی بخشش کی ضمانت دے دی۔ یہ ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ اور یہ کسی ایسے بندے کی زبان سے نہیں نکلا کہ جو دنیا دار ہو، یا جو کہے کہ 5 نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں، 2 بھی ہوگی تو گزارا چل جائے گا، یا جو یہ کہے کہ داڑھی پوری سنت کے مطابق رکھنے کی ضرورت نہیں، چھوٹی بھی ہوگی تو کام چل جائے گا۔ یہ شارٹ کٹ کرنے والے لوگوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ اس کی بات ہے جو سر سے پاؤں تک سنت رسول میں غرق ہے، اور جس کی روح شریعت محمدی کے گلاب سے تارا ہے۔ یہ اس کی بات ہے، یہ کسی ایسے کی نہیں ہے کہ جس کی بات کچھ ہو اور عمل کچھ ہو۔ یہ وہ ہیں کہ قول و عمل میں اتحاد ہے، ظاہر و باطن میں اتحاد ہے۔ اور اس کی دلیل ہمارے پاس ہے، وہ تو خواجہ غریب نواز کا وقت تھا، میں نے اپنے شیخ کی زبان سے سنا، شیخ الاسلام والمسلمین
انہوں نے خود اپنا لقب نہیں رکھا یہ شیخ، نہ کسی مرید نے دیا ہے. یہ علماء ہند اور مشائخ سجادہ نشین اجمیر نے علماء کے سامنے جمع کر کے آپ کو یہ ٹائٹل دیا تھا شیخ الاسلام. وہ خود شیخ الاسلام نہیں بنے. آپ کی زبان سے سنا، آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میدان حشر قائم ہے، اور میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت بخشوا کر جنت کی طرف جا رہے ہیں، اور حضور کے آگے کچھ غلام ہیں جو خوشی میں رقص کر رہے ہیں، جس طرح ایک جشن ہوتا ہے، وہ ناچ رہے ہیں خوشی میں. تو حضور نے میری طرف دیکھ کر فرمایا قمردین اپنے ساتھیوں کو سنبھال کے لیا. آپ فرماتے ہیں میں نے دستبست عرض کی یا رسول اللہ میں نے سب کو سنبھالا ہوا. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے قرآن نے کہا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. حضور فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، آج میں آپ کو انہی کتب میں لے کے پھر رہا ہوں. یہ باتیں لوگ بہت کم بیان کرتے ہیں، اور یہ ان صلحاء کی کتب کی باتیں ہیں کہ جن کی صداقت میں کوئی شک نہیں ہے. کبھی جھوٹ بولنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. آپ فرماتے ہیں میرے پیر خواجہ قطب الدین نے کہا کہ آج میرے پیر کا یوم وصال ہے، کوئی مٹھائی لے آؤ کہ اس پر میں پڑھ کر اپنے پیر کو ختم اور ایصال ثواب کروں. یہ یاد رکھنا کہ یہ طریقہ صرف آج کا نہیں ہے. میرے پاس مصر کی چھپی ہوئی کتاب پڑھی ہے. ایک شخص کہتا ہے میں اپنی والدہ اور والد کے ساتھ مصر سے آگے میرا گھر تھا، حج کے لیے چلا. اس زمانے میں سواریاں صرف اونٹ ہوتے تھے، ان پر سفر ہوتا تھا اور کوئی سواری نہیں تھی. تو وبا پڑی اور اکثر حاجیوں کی سواریاں مر گئیں. میرے پاس 2 سواریاں تھیں، مدینے شریف پہنچ کر دونوں مر گئیں. اب نہ میرے پاس طاقت تھی کہ میں کوئی سواری مزید خرید سکوں، اور نہ اتنا زیادہ راہ تھا کہ میں کرایہ دے کر اپنے گھر واپس جا سکوں. انتہائی پریشان ہوا. تو میں نے ایک بزرگ تھے جن کو میں جانتا تھا، ان سے میں نے اپنی حالت زار کا ذکر کیا. تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت امیر حمزہ کی قبر پر جاؤ، سید الشہداء امیر حمزہ کی قبر پر جاؤ، اور جتنا کچھ قرآن کریم تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھ کر انہیں ہدیہ کرو، اور اس کے بعد اپنی ساری کہانی ان سے ذکر کر دو. اس لیے میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ تو کچھ اور عقیدہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ انہیں کوئی خبر نہیں ہے. آنکھ والے کسی سے پوچھو، اندھے کو کیا پتا کہ سبز کیا ہوتا ہے اور سرخ کیا ہوتا ہے. میرا ایمان ہے کہ ولی کامل کے مزار پر ہدیہ پیش کرنے کے بعد جو تکلیف ہے اس کا ذکر کرو. دنیا میں اگر کوئی سن کر کسی کی تکلیف کو، اس کی مصیبت کو رفع کر سکتا ہے، تو اس سے 10 گنا زیادہ اللہ نے انہیں طاقت دی ہے کہ کسی کی تکلیف سن کر اس کی تکلیف کو دور کریں. وہ شخص کہتا ہے میں چاش کے وقت کے قریب مدینہ شریف سے چلا، وہاں 3 میل کا فاصلہ ہے. میں سیدنا امیر حمزہ کے مزار پہ حاضر ہوا. میں نے وہاں جو کچھ پڑھ سکتا تھا میں نے پڑھ کر پیش کیا. اس کے بعد میں نے ساری کہانی ذکر کی کہ حضور 2 اونٹ تھے، وہ مر گئے، طاقت نہیں ہے، والدہ بوڑھی ہے، پیدل بھی نہیں جا سکتا، زیادہ راہ بھی نہیں ہے، تو میں سخت مصیبت میں ہوں، آپ سے عرض کر رہا ہوں. کہتا ہے میں یہ عرض کرنے کے بعد واپس آیا تو میں نے اپنی والدہ کو مسجد نبوی میں بٹھایا تھا. واپس آیا تو میری والدہ نے کہا کہ ایک بزرگ آئے ہیں، کافی بڑا قد ہے ان کا، سفید داڑھی ہے، وہ پوچھ رہے تھے کہ احمد کدھر گیا ہے. تو میں نے کہا وہ اب کہاں ہے؟ تو کہنے لگے انہوں نے کہا ہے کہ میں مسجد نبی سے باہر ہوں گا. کہتے ہیں میں آیا اور میں نے جب ان کی شخصیت اور ان کے نور کو دیکھا تو میں نے ان کے ہاتھ چومے.
یہ لفظ کتاب کے ہیں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ میں نے اپنے ہاتھ چومے اور انہوں نے کہا ہاں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا جی یہ مسئلہ۔ کہنے لگے ادھر آؤ۔ مجھے لے گئے خیمے میں اور ایک بندے کو آواز دی، وہ اندر سے باہر آ گیا۔ کہنے لگے یہ دونوں میرے مہمان ہیں، ان کو تو نے سواری پہ بٹھانا ہے اور ان کا جتنی اجرت ہے وہ میں نے دینی ہے، اور ان کو تو نے رستے میں نہیں چھوڑنا، بوڑھی اس کی والدہ ہے، ان کو مصر میں ان کے گھر کی کٹیا تک لے جانا ہے۔ کہتے اس شخص نے مجھے سوار کیا، وہ ہستی وہاں سے جدا ہوئی، سوار کیا اس نے اور مجھے وہ لے کر گیا جہاں میرا گھر تھا۔ گھر کے دروازے پہ پہنچ کر اس نے کہا کہ آپ ذرا گھر میں جائیں، میں نماز پڑھ لوں۔ میں گھر میں گیا، تھوڑی دیر انتظار کیا کہ نماز پڑھ کے آ جائیں گے، تو میں نکلا تو وہاں نہ سواری تھی نہ وہ تھے۔ تو لوگوں سے میں نے پوچھا کہ اس علاقے میں، انہوں نے کہا کہ یہ بندہ نہ ہم اسے جانتے ہیں نہ کبھی یہاں سواری آئی ہے، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو کہتے ہیں میں نے اسی شیخ سے ذکر کیا جو وہاں مسجد نبی میں ملے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تجھے خبر نہیں ہے کہ یہ کون ہستی تھی؟ یہ خود امیر حمزہ تھے جنہوں نے سارا تیرا انتظام کیا۔ اور میں نے شیخ ابراہیم کردی، بہت بڑی ہستی ہوئی ہے، انہوں نے بہت بڑی کتاب لکھی، انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ میرے ساتھ ایک پوری جماعت تھی، ہم حضرت سیدنا امیر حمزہ کے مزار پہ حاضر ہوئے، رات ہو گئی۔ تو جب رات سخت تاریک ہو گئی تو سب قافلے نے کہا کہ اب یہ وقت نہیں ہے، یہیں قیام کرو، کیونکہ اس وقت بدو بہت زیادہ لوٹ لیتے تھے، رستے جو تھے خطرناک تھے۔ تو ابراہیم کردی کہتے ہیں میں نوجوان تھا، تو میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ آرام سے سو جاؤ اور میں پہرا دے رہا ہوں۔ جب نصف شب تک میں نے پہرا دیا تو میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار ہے جو پورے میرے اس ایریے کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے۔ میں نے کہا یہ ہے تو معاملہ خطرناک، لیکن بہرحال میں اسے چھیڑتا نہیں، جب قریب آیا تو دیکھوں گا۔ 2-3 چکر لگانے کے بعد وہ سیدھا میرے پاس آ گیا۔ تو اس نے مجھے آ کر کہا کہ الا توزینی بے حراست کا الا انا احرسو کا، تو مجھے یہاں تکلیف دینے آیا ہے؟ تو سمجھتا نہیں کہ میں ہی تو امیر حمزہ ہوں اور میں خود تمہاری نگہبانی کر رہا ہوں، تو یہاں چوکیداری کر کے مجھے تکلیف دے رہا ہے؟ سو جا فرمایا، میں خود موجود ہوں اور نگہبانی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تو اس ہستی کی شان ہے جو سید الشہداء ہے، تو اس محبوب کا کیا مقام ہے جو سید الانبیاء ہے۔ یہ 100 کے قریب کرامات صرف صحابہ کرام کی مروی ہیں جو ان کی شانیں ذکر کی گئی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ مقام جو ذکر کیا ہے وہ سید الشہداء امیر حمزہ کا ہے۔ جس کو بھی کوئی ضرورت پڑے تو امیر حمزہ کے پاس حاضر۔ ایک شخص نے مدینہ شریف میں حاضری کے دوران دہی کھاتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ یہ دہی کھٹا ہے۔ سرکار نے خواب میں فرمایا نکل جا میرے مدینے سے، تو میرے مدینے کی چیز کو کھٹا کہتا۔ وہ بڑا رویا کہ کیا کروں۔ کسی نے کہا کہ کوئی تیری بچت کی صورت نہیں، اگر سفارش کر سکتا ہے تو سیدنا امیر حمزہ کر سکتے ہیں۔ وہ وہاں سے بھاگا، نکلنے کا حکم ہو گیا تھا اور سیدنا امیر حمزہ کے مزار پہ حاضر ہوا، وہاں روتا رہا، کئی راتیں گزر گئیں، تو آخر سیدنا امیر حمزہ نے اسے دیدار سے نوازا اور اسے فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس میں نہ میری مجال ہے نہ تیری مجال ہے، اس سال واپس چلا جا، اب مدینے نہیں آنا، تیری معافی کی سفارش میں نے کر کے تجھے حضور سے معاف کروا دیا، آئندہ کے لیے تیرے لیے اجازت ہو گئی ہے اور اس خطا کی بھی معافی ہو گئی ہے۔ یہ سرکار نے بشارت مجھے دے دی ہے، لیکن چونکہ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے اس لیے میری جرت نہیں
کہ رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو، تو اس سال تو چلا جا اور اس کے بعد زندگی میں آنا اور مدینہ طیبہ کے آداب کو پیش نظر رکھنا۔ یہ شان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام سعد ابن عبادہ ہے، ان کا مزار شام میں ہے، سیدنا صدیق اکبر کے دور میں ان کا وصال ہوا، اور شام کا ایک بہت بڑا شیخ جس نے کئی کتب لکھی، ان کتب میں یہ کتاب بھی لکھی جس کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا۔ کہنے لگے چونکہ عرصہ کافی گزر چکا تھا، مشہور تھا کہ یہ سعد ابن عبادہ صحابی کی قبر ہے، میں حاضری دیتا تھا لیکن دل میں کھٹکا تھا کہ پتہ نہیں ان کا مزار ہے یا بعد میں کسی نے منسوب کر دیا ہے، کئی صدیاں گزر چکی تھیں۔ فرماتے ہیں میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ میں اس قبر پہ حاضر ہوا ہوں اور قبر پھٹی ہے، اور پھٹتے ہی اس میں سے ایک لمبی شخصیت قد والی نکلی اور نکل کر کہا کہ لوگوں سن لو، انا سعد ابن عبادہ تھا، میں سعد ابن عبادہ ہوں۔ کہتے ہیں اس دن کے بعد مجھے یہ مشاہدہ ہو گیا کہ یہ شک میرا غلط تھا، صاحب مزار بھی جان رہا تھا کہ اس کے دل میں کیا چیز کھٹک رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی شان اور بصیرت ہے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے خیال آیا، اس ہستی نے فوراً نور فراست سے پہچان لیا، اور چونکہ کرم کرنا تھا اس لیے انہیں اپنا دیدار عطا کر کے بتا دیا کہ میں ہی سعد ابن عبادہ ہوں۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ذی شان صحابی ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پیر نے حکم دیا، میں ایک حلوائی کی دکان پہ گیا، میں نے اسے کہا کہ مجھے مٹھائی چاہیے، بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں۔ تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے آج ایک اللہ کا ولی جو ہے وہ اس کا جنازہ آ رہا ہے، اور اس نے رات فوت ہونے سے پہلے اعلان کیا ہے کہ جو میرے جنازے کی زیارت کرے گا اللہ اس کو جنتی کر دے گا، اور میں تو یہ دروازہ بند کر کے اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، اور تو مسلمان ہے تو بھی آ جا اس کی زیارت کر۔ آپ نے فرمایا میں جس کی زیارت کرتا ہوں مجھے اسی کی زیارت کافی ہے۔ تو اس نے کہا پھر میں تو آپ نے فرمایا تو جا، میں بیٹھا ہوں، جب تو جنتی ہو کہ آ جائے تو مجھے بتا دینا۔ چنانچہ وہ جنازہ گزرا، لوگوں نے زیارت کی، جب بابا صاحب کے قریب آئے تو آپ نے چادر لے کر رخ ادھر کر دیا۔ خیر وہ فارغ ہوا، اس نے آ کر مٹھائی دی، آپ لے کر قطب الدین بختیار کاکی کے پاس گئے، فرمایا فرید اتنی دیر تو نے کر دی، سارا ماجرا ذکر کیا، حضور یہ تھا، فرمایا پھر تو نے اس کی زیارت کی؟ تو کہنے لگے حضور میں ان کی زیارت کیوں کرتا، مجھے تو وہ مقام چاہیے جہاں آپ کی ذات ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کمال تو ہے کہ جس نے زیارت کی یقیناً وہ جنتی ہے، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا کمال تو نہ ہوا، وہی جنتی ہوئے جنہوں نے زیارت کی۔ فرید الدین تجھے اللہ اس مقام پر پہنچائے گا کہ قیامت تک تیری گلی سے جو گزرتا رہے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، پریشان نہ ہونا، یہ قرآن کی بات ہے، اللہ کی خوشخبری کو معمولی سمجھتے ہیں، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اور محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ جب میں گنج شکر کی چارپائی کو اٹھا کر خیبر میں دفن کرنے کے لیے لے جا رہا تھا تو جب میں اس دروازے کے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بما خلفائے راشدین تشریف اور حضور نے خود آ کر چارپائی کو ہاتھ رکھا، اور اس کے بعد مجھے فرمایا کہ من دخل ھذا الباب فقد آمنا، جو اس دروازے سے گزر گیا وہ دوزخ سے بری ہو گیا۔ یہ کیا اللہ کا رسول ایک زمانے کے لیے مبشر ہے یا قیامت تک کے لیے مبشر ہے؟ کمال کی بات ہے، نبوت قیامت تک ہو اور بشارت صرف صحابہ تک محدود ہو، مگر بات یہ ہے کہ اب ہر ایک کی طاقت نہیں کہ یہ بشارتیں لے سکے،
حضور کی حیات میں تو ہر ایک زبان مبارک سے بشارت لے سکتا تھا، اب حیات کے بعد جو وفات ہے اس میں اور حیات میں فرق یہ ہے کہ اب دربار عام نہیں رہا، دربار خاص ہے، وہ خاص اولیاء ہیں جن کو حضور منتخب کر کے آج بھی بشارتیں عطا فرما رہے ہیں، کیونکہ وہ مبشران و نذیرا، وہ ذات اقدس بشیر ہے، خوشخبری سنانے والا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، یقیناً سمجھ میں نہیں آتی، معجزہ کبھی سمجھ میں نہیں آتا، کرامت کیسے آئے؟ کرامت حقیقت میں فعل نبی کا ہی ہوتا ہے، نبی کا فعل نبی کے وجود سے ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور نبی کا کرم غلام سے ظاہر ہو اسے کرامت کہتے ہیں۔ فرق صرف ظہور کا ہے، ورنہ وہ بھی حضور کی شان ہے، یہ بھی حضور کی شان ہے۔ کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں کہ حضرت جابر نے فرمایا کہ ہم مکہ و مدینہ کے درمیان جا رہے تھے، مسلم شریف کی حدیث ہے، آگے سے ایک بہت بڑا ٹیلا آ گیا، حضور نے فرمایا جو اس ٹیلے پہ چڑھ جائے گا وہ جنتی ہے، من صعد ثنیۃ المرار حطان کما حطام بنی اسرائیل۔ فرمایا وجہ یہ ہے کہ یہاں بنی اسرائیل کے کچھ صالحین بیٹھے تھے اس ٹیلے پہ، ان کے قدم لگے اس ٹیلے پہ، جیسے یہ بیٹھے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہونی شروع ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نے انہیں پاک صاف کر کے رکھ دیا، اور سرکار فرماتے ہیں کہ وہ آج بھی میں اس ٹیلے پہ اسی طرح رب کی رحمت برستی دیکھ رہا ہوں۔ جو بھی تم میں سے من صعد ثنیۃ المرار، جو بھی اس پہ چڑھ جائے گا جنتی ہے۔ جابر کہتے ہیں کہ اول من صعدنا خیل الخزرج، قبیلہ خزرج کے گھوڑے بہت عربی نسل تھے، انہوں نے ایڑیاں لگائیں، سب سے پہلے قبیلہ خزرج اپنے گھوڑوں سمیت اس ٹیلے پہ چڑھ گئے، ثم تتام الناس، پھر جتنے باقی صحابہ تھے سب اس ٹیلے پہ چڑھ گئے۔ عبداللہ بن ابی نے بھی کوشش کی، مگر اس کے اونٹ نے اسے پٹک کر زمین پہ دے مارا اور اونٹ بھاگ گیا۔ تو جب پورے کا پورا لشکر اس ٹیلے کے اوپر چڑھ گیا تو سرکار نے فرمایا ابشروا فقد غفر لکم، تم سب کو خوشخبری ہو کہ تم سب کو رب نے بخش دیا، الا صاحب ھذا الابل، فرمایا یہ اونٹ والا جو ہے نا، یہ سرخ اونٹ والا جو ہے، اس کے علاوہ سب کو بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو بخش دیا ہے۔ اس نے بھی کوشش تو کی، لیکن اس کے اونٹ نے کہا کہ تیرا یہ روٹ ہی نہیں، تو کہاں جا رہا، تو جنت میں کیسے جا سکتا ہے، ہو گستاخ رسول اور جنت میں چلا جائے۔ تو جیسے اس کے اونٹ نے اس ٹیلے کی طرف اسے نہیں جانے دیا، بہت سے آج بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہاں کیا جنت رکھی ہوئی ہے، یہ بات مومنوں اور منافقوں کی ہے، جن کو رب نے جنت دینی ہوتی ہے ان کے غلاموں کو، حضور کے غلاموں کے ٹیلوں پہ انہیں رب پہنچا دیتا ہے، اور انہیں نہیں جانے دیتا جنہوں نے جنت کا روٹ نہیں دیکھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تو وہاں کوئی نہیں بیٹھے تھے بنی اسرائیل کے ولی، تو قدم لگے تھے ان کے، تو اگر نقوش قدم لگ جائیں اس ٹکڑے پہ، اور اللہ کا محبوب فرمائے کہ قیامت تک جو اس ٹیلے پہ چڑھ جائے گا وہ بخشا جائے گا، بنی اسرائیل کے ولیوں کے قدموں کے لگنے کی جگہ کا یہ مقام ہے، اور حضور سید عالم کی امت کے ولی کا یہ مقام نہیں ہے، ان کے تو قدم بھی لگے اور آج بھی وہاں موجود ہیں۔ اگر وہ ٹیلا جنتی بنا سکتا ہے تو حضور کی امت کے ولی کیا ٹیلا کیوں نہیں جنتی بنا سکتا؟ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بہت خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی بہت خوشخبریاں ہیں۔ اگر وہ اپنے کتے کو دوزخ میں نہیں جانے دیتے تو ہمیں بھی امید ہے جنہوں نے ان کی چوکھٹ کو بوسے دیے ہیں ان پر بھی اللہ ان کے صدقے کرم فرمائے گا، کیونکہ وہی ان کو بشارتیں دینے والے